تو یہ مولا جٹ فلم جو آپ کی بہت ہی جو ہے مشہور ہوئی، اس کا آج تک جو ہے چرچا ہے، اس میں نوری نت کا کردار کیسے ملا، اور وہ ڈائلاگ مشہور زمانہ ڈائلاگ وہ کیسے ادا کیا، اور کیا سوچا تھا کہ وہ ڈائلاگ جو ہے ایک دن آپ کی پہچان بنے گا، اور آج تک آپ کی پہچان ہے؟ نہیں، یہ کبھی بھی کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ ڈائلاگ میری پہچان بنے گا، اور نہ ہی کبھی کوئی ڈائریکٹر یا پروڈیوسر کہہ سکتا ہے کہ میری یہ فلم سپر ہٹ ہے. اچھا ٹھیک ہے. ہالی ووڈ میں، لالی ووڈ میں، ہالی ووڈ میں، بالی ووڈ میں بھی بڑے بڑے ڈائریکٹرس کی فلمیں فلاپ ہوئی ہیں. صحیح ہے. تو فلم کا ایک کچھ ایسا پتہ نہیں ہوتا. ہاں، پتہ نہیں ہوتا. تو یہ فلم بھی ہم کر رہے تھے تو ابھی نہیں پتا تھا کہ یہ ایک فلم نارمل پروجیکٹ تھا آپ کے ایک بالکل جیسے دوسری فلمیں تھی یہ بھی ہم کر نارمل رہے تھے. پروجیکٹ. وہ کوئی ایسی بات نہیں تھی. تو وہ جو ڈائلاگ کا ذکر آپ کر رہے ہیں، وہ میرے نزدیک، مجھے تو باقی تو لکھنے والوں نے میری تعریف کی ہے، میرے لہجے کی تعریف کی ہے، میرا یہ وہ، لیکن جو میرے نزدیک جو میں تجزیہ کرتا ہوں، صحیح ہے. ڈائلاگس تو میں نے بہت بولے ہوں گے بے تحاشا. تقریباً ہر پنجابی فلم میں میرا کوئی تکیہ کلام ہوتا تھا. اچھا. ہر صحیح ہے. تو اس میں کیا ہوا؟ تو اس میں یہ ہے کہ یہ فلم ریلیز ہوئی تھی ماشاء اللہ دور میں. ماشاء اللہ دور میں جب میں قیدی ہوں. آپ ایک قیدی ہیں، ایک جیل میں ہیں. ہاں، جیل میں ہوں، قیدی ہوں. اور مجھے جب لایا جاتا ہے، بیڑیاں لگی ہوئی ہیں، ہتکڑیاں ہیں. صحیح ہے. تو وہاں دوسرے قیدی آوازیں لگاتے ہیں کہ نوری آیا، نوری آیا، نوری آیا. ایک دہشت تھی. سپریٹن جیل بھاگا بھاگا آتا ہے. سپریٹن جیل سرکاری آفیسر ہے، اور وہ آتا ہے، کیا ہے، کون، یہ وہ کرتا ہے. تو پھر میں اس کے قریب جا کر جب کہتا ہوں کہ نوا آیا ہے سونیا، تو لوگوں نے کلیپ کی. اب جو لوگوں نے جو کلیپ کی تو وہ کلیپ گویا ان کی بڑاس نکلی ہے. وہ جو زبان بندی تھی نا، ان کی گویا ترجمانی میں نے کر دی. میں یہ سمجھوں کہ وہ ایک معنی خیز ڈائلاگ تھا، معنی خیز، یعنی اس دور کے حوالے سے. ہاں، اس دور کے حوالے سے. وہ پھر کلیپ جو ہے وہ آج تک ہوتی رہتی ہے. ایسا ہی. ٹھیک ہے. تو یہ جو مولا جٹ، اس کے بعد ایک ریمیک بنا، ایک مولا جٹ کا ایک ریمیک بنا پاکستان میں، اور بہت زیادہ اس کی جو ہے تعریف بھی ہوئی. آپ دیکھنے گئے وہ فلم؟ آپ کی نظر سے گزری؟ مجھے بلایا ہوا تھا. اچھا. پریمیئر جب یہاں ہوا تھا، ٹھیک ہے، تو مجھے بلایا تھا چیف گیسٹ کے طور پر. اچھا. اور میں گیا تھا، میں نے دیکھی. تمام صحافی، میڈیا صحافی سب موجود تھے. تو جیسے ہی وہ فلم چل رہی تھی اور میرے ڈائلاگس، اپنا حمزہ عباسی اس نے رول کیا تھا نا. جی بڑا اچھا رول کیا تھا. بہت اچھا کیا تھا. اور بلکہ فواد نے اچھا نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے. ہاں. تو جب وہ میرے ڈائلاگس بول رہا تھا تو لوگ میرے نعرے لگا رہے تھے. واہ. تو میں نے اس کے بارے میں، میڈیا نے مجھ سے پوچھا تھا. میں نے کہا تھا ہماری جو فلم تھی نا، جی وہ پھر 10-12 لاکھ میں بنی، 10-12 لاکھ اور غریبانہ تھی. یہ جو بنی ہے یہ امیرانہ ہے. سنا ہے 40 کروڑ کے 60 کروڑ کی بنی تھی. اس میں ایکشن بھی انہوں نے کروایا تھا، ہالی ووڈ سے ٹیم بلائی تھی. ہالی ووڈ سے. اور ظاہر ہے اس میں آرٹسٹوں نے بھی کروڑوں میں لیا ہوگا، اور ٹیکنالوجی استعمال کی ہوئی. صحیح ہے. اور جیسے ارینا تھیٹر رومن زمانے کی نہیں، انگلش کی فلمیں ہوتی تھی، اس انداز سے انہوں نے بنائی تھی. پھر اس پر انہوں نے مارکیٹنگ بہت زبردست کی. ٹھیک ہے. اور مارکیٹنگ صرف پاکستان ہی میں نہیں، دنیا میں، ابراڈ بھی، جہاں انہوں نے فلم لگائی. ٹھیک ہے. تو 40 یا 60 کروڑ لگا کر انہوں نے 200 کروڑ کمائے بھی. ٹھیک ہے. اور باقی لوگوں نے اس لیے بھی فلم دیکھی زیادہ کہ بھائی وہ جو مولا جٹ تھی، اب یہ بھی دیکھیں تو یہ کیا ہے، اس میں کیا ہے. تو ہماری والی مولا جٹ کا بھی ان کو فائدہ ہوا. اور لیکن میں نے تعریف کی تھی، ہمارے اچھی فلم ماشاءاللہ، بڑی محنت کی تھی.
اور ہمارے ہی ساتھی حمزہ عباسی یا فواد یا ماہرہ خان یا جتنے بھی تھے ہمارے ہی ساتھی ہیں, ہماری پاکستانی ہی فلم ہے, بالکل ایسے ہی ہے. اس نے بڑا نام کیا, تو میں نے ان کو مبارکباد دی تھی. ٹھیک ہے. اور اسی طرح فلمیں بننی چاہیے, ایسی بننی چاہیے. اب تو ظاہر ہے ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, ٹیکنالوجی کے زمانے. جو ہماری فلم تھی نا, ہم نے تو خود سارا کام کیا تھا, ٹھیک ہے, خود ایکشن کیا تھا, گھوڑے دوڑائے تھے, لڑے تھے. یہ اس پر میں آپ سے سوال ایک کروں گا کہ اس وقت کس طرح کام ہوتا تھا. یہ آپ کے کریئر کے دوران جو ہے آپ کی ایک دفعہ کوئی دھرمیندر جو بھارتی اداکار ہیں ان سے کوئی ملاقات ہے, کوئی قصہ ہے لندن میں, یہ تھوڑا سا اگر بتائیں کہ. ہاں, اور وہ آپ کے شاید فین بھی تھے, اور ملاقات, یہ قصہ کیا ہوا تھا, کیسے ہوا تھا یہ؟ وہ لندن میں تھا میں, اچھا تو صبح صبح فون آیا, اچھا, اور پنجابی میں ہی بات ہو رہی تھی, اور میرے لہجے میں کر رہا تھا کہ تسی آ رہے ہو کہ میں تانوں لینا وا سونیا. میں نے کہا کسی فین نے شاید فون کر صحیح ہے, لیا, فون کر لیا. تو نمبر لے لیا ہوگا. تو میں نے کہا کون سا بول رہے ہیں؟ نہیں پہلے دسو تسی یار. وہ میں نے کہا کون سا بول رہے ہیں, میں ڈانٹ کر بول. کہنے لگا جی میں دھرمیندر بول رہا ہوں. اچھا, اب میں نے کوئی پہلے کوئی ملاقات نہیں, کچھ نہیں, جی جی, لیکن جانتا تو تھا, ظاہر ہے سینئر آرٹسٹ انڈیا کا, بڑا کام کیا. تو آواز میں نے ریکلیکٹ کی کہ دھرمیندر ہی. کہنے لگا یار وہ جنگ اخبار نکلتا ہے نا لندن سے, لندن سے جنگ اخبار, تو ہم جب لندن جاتے تھے ایکٹیویٹیز ہوتی تھی, تقاریب یہ وہ جہاں, تو اخبار میں وہ کور ہوتا تھا. تو کہتا ہے اس میں نے پڑھا کہ آپ بھی لندن میں ہیں, تو میں تو آپ کا فین ہوں اور ملنا چاہتا ہوں. صحیح ہے. تو میں نے کہا آپ حکم کریں جیسے. پھر اس نے لنچ پہ بلایا مجھے, تو میں ٹھہرا ہوا تھا نیوزڈن میں. اچھا, اگر جو آپ کے یہ دیکھنے والے اگر لندن سے واقف ہیں, اور یہ ٹھہرے ہوئے تھے کنگسبری میں. صحیح ہے. وہ کوئی 15-20 منٹ کی ڈرائیو کا راستہ ہے. تو میں نے پھر دوسرے دن نا فون کیا صبح, میں نے کہا یار رات کو نہیں ہو سکتا. ایکچولی وہ آئے تھے اپنی شوٹنگ کے لیے, ان کی اپنی پروڈکشن کی فلم تھی دھرمیندر کی, اپنی ساری کاسٹ تھی, سارا اسٹاف تھا, پورا یونٹ آیا ہوا تھا. تو میں نے کہا یار وہ رات کو نہیں ہو سکتا. کہتا ہے ٹھیک ہے, کیونکہ رات کو ہماری شوٹنگ تھی, تو اب میں شوٹنگ کینسل کرتا ہوں. اب دیار غیر میں ایک شفٹ کا کینسل کرنا بجٹ پہ بڑا فرق پڑتا ہے. اور انہوں نے کینسل کیا. اچھا, مجھے گاڑی بھیجی, میں گیا, باہر گھر کے کھڑا تھا, گھر انہوں نے گھر لیا ہوا تھا, اس میں ٹھہرے ہوئے تھے. اور مجھے جفی پا کے گلے لگا کے ملا, اچھا, اندر لے گیا, بٹھایا, خود کھڑا ہے. میں نے کہا بیٹھے نا, مجھے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کے کہتا ہے یار ایک باری اور, حالے میں رجیا نہیں. پنجابی میں کبھی یعنی تشنگی ہے, گٹ کے جب گلے لگا کے میرے ساتھ بیٹھا. تو اتنی باتیں ماشاء, کہتا جی آپ کی جتنی بھی فلمیں ہیں نا, اچھا, وہ میرے گھر کی لائبریری میں ہیں. واہ. اور مولا جٹ کے لیے کہا کہ جی اس کا تو میں نے, میری خواہش تھی کہ میں بنا, اور میں نے 2 فلمیں بنائیں دھرمیندر صاحب نے, دھرمیندر نے. اور اس میں آپ کا کیریکٹر کرنا چاہتا تھا, لیکن میرے ڈائریکٹر نے کہا کہ نہیں آپ سلطان رائی کا کریں. کیا بات ہے. تو میرا پھر شتروگھن سنہا نے کیا تھا. اچھا, شتروگھن سنہا نے کیا. تو وہ فلمیں میں نے دیکھی تھی ویڈیو پر. صحیح ہے. وہ ایک پنجابی میں بنائی, اس کا نام تھا پت جٹا دے. ٹھیک ہے. اور اردو میں بنائی انہوں نے, اس کا نام تھا جینے نہیں دوں گا. جینے نہیں دوں گا. اور وہ بالکل مولا جٹ کے فارمیٹ پہ بنی ہوئی, سامنے سیم ایز اٹ از, شارٹ ٹو شارٹ. تیری. کہتا ہے, اس نے کہا, اچھا, اس نے کہا جی ہم نے آپ کا فلم ویڈیو سامنے رکھ کر ہم نے پورا اسکرپٹنگ ہوئی اور سیٹ پوری بھی لگائے, ڈائریکشن, اور ایسی ہی ایکٹنگ کرنے کی کوشش کی ہم نے. واہ, ایسا ہی کر. کیا بات ہے. لیکن ساتھ ہی اس نے لفظ کہا ہے کہ ہم نے جک ماری, ہم نہیں بنا سکتے. یہ ان کی, میں نے کہا نہیں,
یہ ان کی گریٹنیس تھی, گریٹنس تھی. یہ دھرمیندر صاحب کی گریٹنیس تھی کہ حالانکہ ہمارے لوگوں نے بھی انڈین فلمیں بنائی ہیں, آج وہ شاٹ بنائی ہیں, لیکن ہمارے بعض لوگوں نے کہا کہ او جی نہیں میں تو انگریزی فلم ہے کسی یا ناول تو لکھتا سی وغیرہ, بالکل لیکن اس نے تسلیم کیا.